بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن ام مکتوم رجل اعمى انزل اللہ فی شأنہ 16 آیة تلیت وستظل تتلی ما کر الجدیدان. ایک نابینا شخص جس کی شان میں اللہ رب العزت نے 16 آیتیں نازل فرمائی. ایک نابینا شخص جس کی شان میں اللہ رب العزت نے کل 16 آیتیں نازل فرمائیں، تلیت جن کی تلاوت کی گئی اور تلاوت ہوتی رہے گی، کی جاتی رہے گی. وَسَتَظَلُّ تُتْلَى اور تلاوت کی جاتی رہے گی یا یوں کہو تلاوت ہوتی رہے گی. کب تک؟ مَا كَرَّ الْجَدِيدَانِ جب تک دن رات آتے جاتے رہیں گے. ما کر الجدیدان جب تک دن رات آتے جاتے رہیں گے، یعنی جب تک یہ دن رات باقی رہیں گے تب تک ان 16 آیتوں کی تلاوت ہوتی رہے گی. ایک نابینا شخص کی شان میں اللہ رب العزت نے وہ 16 آیتیں نازل فرمائی. اور یہ نابینا شخص کون ہے؟ یہی عبداللہ ابن ام مکتوم. من هذا الذي عوتب فيه النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم من فوق 7 سماوات اقصى عتاب واوجعه. یہ کون ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 آسمانوں کے اوپر سے سخت ترین عتاب اور دردناک ترین عتاب نازل ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹا گیا. اللہ رب العزت تو نبیوں اور رسولوں کو بھی ڈانٹ سکتا ہے. اس سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا نا کیوں. اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. وہ پوچھ سکتا ہے سب سے. نوح علیہ السلام کو ڈانٹا اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وہ ڈانٹ ہمیں بھی سنائی. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. لفظ جاہل قرآن کریم میں کافر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ہم لوگ لفظ جاہل کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ہم لوگ ان پڑھ کو جاہل کہتے ہیں. قرآن کریم کی اصطلاح میں ان پڑھ کو جاہل نہیں کہنا چاہیے. ان پڑھ، ناخواندہ، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ہر ایسے شخص کو ہم جاہل کہتے ہیں. اور لوگ خود بھی اپنے آپ کو جاہل کہہ دیتے ہیں. قرآن کریم میں جاہل کا مطلب ہے جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو، جو اللہ کی وحدانیت کو نہ پہچانتا ہو، جو اللہ کے ایک ہونے کو نہ پہچانتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ پہچانتا ہو. اب جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچان لیا، وہ جاہل نہیں، وہ مومن ہے، وہ عالم ہے. قرآن کریم کی اصطلاح میں اور شریعت کی اصطلاح میں ان پڑھ انسان کو جاہل نہیں کہنا چاہیے. ہاں، کافر کو کہہ سکتے ہیں، کافر کو کہہ سکتے ہیں. ورنہ جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں اور ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے لکھے، اب آج کل ہماری اصطلاح تو یہ ہو گئی کہ جو مولوی نہیں ہے وہ جاہل ہے. اس کو جاہل کہہ دیتے ہیں. غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اعیذک ان تکون من الجاہلین. نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کافروں کے قبیلے میں تمہارا شمار نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ عتاب نازل کر سکتا ہے نبیوں پر، رسولوں پر،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 آسمانوں کے اوپر سے عتاب نازل ہوا، اقصی عتاب، سخت ترین عتاب، واوجعہ، اور دردناک عتاب۔ من هذا الذي نزل بشأنه جبریل الامین على قلب النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم بوحی من عند اللہ، یہ کون ہے جس کے بارے میں، جس کی شان میں جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر نازل ہوئی؟ یہ کون شخص ہے جس کی شان میں جبریل علیہ السلام، جبریل امین اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئے؟ انہو عبداللہ ابن ام مکتوم مؤذن الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ آپ کے جو مشہور مؤذن تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہی 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور مؤذن تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم مکی قرشی تربطہ بالرسول علیہ السلام رحم۔ عبداللہ ابن ام مکتوم مکی ہیں، قریشی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ انہیں جوڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ، رحم ایک رشتہ داری، ایک رشتہ، تربطہ بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جوڑتا۔ رحم یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے تربطہ آیا، تربطہ بالرسول رحم تربطہ کا فاعل۔ فقد کان ابن خال ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، کہ یہ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموزاد بھائی تھے۔ خال ماموں کو کہتے ہیں، خال کے بیٹے ماموں کے بیٹے تھے، یعنی ماموزاد بھائی تھے، ماموں کے لڑکے تھے۔ کس کے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجائے مطہرہ تھیں، اور انہی سے آپ کی اولادیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی تھیں، بہت چہیتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احسان کا بڑا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اولاد جتنی بھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی کے بطن سے ہوئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا مکۃ المکرمہ میں اور کوئی نہیں تھا، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور پہلی بیوی بھی تھیں، اور سمجھدار عاقلہ تھیں، اور تاجرہ بھی تھی، اور مال و دولت والی خاتون بھی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہر طرح سے زندگی میں سہارا دیا تھا۔ تو ان کے ماموں کے لڑکے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے سالے ہوتے تھے۔ اما ابوہ فقیس بن زائدہ، رہے ان کے ابو تو قیس بن زائدہ تھے، واما امہ فعاتکۃ بنت عبداللہ، رہی ان کی ماں تو عاتکہ بنت عبداللہ تھی، وقد دعیت بام مکتوم لانہا ولدتہ اعمی مکتوما، اور انہیں ام مکتوم کی کنیت سے پکارا گیا اس لیے کہ انہوں نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو نابینا جنا تھا۔ یعنی مکتوم کا معنی ہوتا ہے نابینا، مکتوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نابینا۔ تو مکتوم سے مراد بھی کون ہے؟ یہ خود ہی عبداللہ ان کا نام ہے، اور ام مکتوم ان کی والدہ کی کنیت ہے۔ ام مکتوم، مکتوم کی ماں، اور مکتوم خود کون ہے؟ یہی ہے۔ مکتوم کا معنی نابینا، نابینا کو عربی میں اعمی بھی کہتے ہیں، ضریرن بھی کہتے ہیں، ضاد سے ضریرن بھی کہتے ہیں، مکفوفن بھی کہتے ہیں، مکتومن بھی کہتے ہیں۔ المکفوف کا معنی بھی نابینا ہوتا ہے، المکتوم کا معنی بھی نابینا ہوتا ہے، اور
ضریر کا معنی بھی نابینا ہوتا ہے، ضریر کا معنی بھی نابینا۔ وقد دعیت بأم مکتوم لأنها ولدته اعمی مکتوما، اور انہیں ام مکتوم کی کنیت سے پکارا گیا اس لیے کہ ان کی والدہ نے انہیں نابینا جنا تھا۔ شہید عبداللہ بن ام مکتوم مطلع النور فی مکہ فشرح اللہ صدرہ للایمان وکان من السابقین الی الاسلام۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے مکۃ المکرمہ میں نور کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، نور کے طلوع ہونے کے زمانے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کھول دیا۔ وَكَانَ مِنَ السَّابِقِينَ لِلْإِسْلَامِ، اور اسلام کی جانب سبقت کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اور یہ اسلام کی جانب سبقت کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ عاش ابن ام مکتوم محنة المسلمین فی مکہ بكل ما حفلت به من تضحیة وثبات وصمود وفداء۔ ابن ام مکتوم نے یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کی آزمائش کے دن جیے تھے، مسلمانوں کی آزمائش کے دنوں سے یا مسلمانوں کی آزمائشوں سے گزرے تھے۔ بکل ما حفلت به من تضحیۃ، ان تمام قربانیوں، ثابت قدمیوں، استقامت اور فداکاری کے ساتھ جن سے یہ آزمائش کے دن بھرے ہوئے تھے۔ بکل ما حفلت به، ما حفلت منا حفل حفل منا بھرنا، ان تمام آزمائشوں، ثابت قدمیوں اور قربانیوں کے ساتھ جن سے یہ آزمائش کے دن یا یہ مصیبت کے دن بھرے ہوئے تھے۔ وعانى من اذى قریش ما عاناه اصحابه، اور قریش کی وہ تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ نے اٹھائی تھی۔ عانى يعاني معاناتا منا جھیلنا، مشقت وغیرہ کو برداشت کرنا، اٹھانا۔ عانى ما عاناه اصحابہ من اذى قریش، یہ جو من ہے یہ عانى کا صلہ نہیں ہے، یہ ما عاناه میں ما کا بیان ہے جو پہلے آ گیا ہے۔ وعانى ما عاناه اصحابہ من اذى قریش، قریش کی وہ مشقتیں اٹھائیں جو دوسرے صحابہ نے اٹھائیں تھیں۔ وبلا من بطشہم وقسوتہم ما بلوہ، اور ان کی وہ شدت اور سختی برداشت کی جو دوسروں نے یا دوسرے صحابہ نے برداشت کی تھی۔ فما لانت له قناة ولا فترت له حماسة ولا ضعف له ایمان۔ فما لانت له قناة، لانت له القناة کا مطلب ہوتا ہے نرم پڑ جانا، ڈھیلا پڑ جانا۔ فما لانت له قناة، نہ یہ نرم پڑے، ولا فترت له حماسة، نہ ان کا جوش ٹھنڈا ہوا اور نہ ان کا ایمان کمزور ہوا۔ عموماً مشقتیں جب برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ ما لانت له قناة، نہ انہوں نے ہمت ہاری، ولا فترت له حماسة، نہ ان کا جوش ٹھنڈا ہوا، ولا ضعف له ایمان، اور نہ ان کا ایمان کمزور ہوا۔ وإنما زاده ذلك استمساكا بدين الله وتعلقا بكتاب الله وتفقها بشرع الله وإقبالا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، بلکہ اس چیز نے انہیں اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے، کتاب اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے، اللہ کی شریعت کو سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جانب اور زیادہ توجہ کرنے کے لحاظ سے اس چیز نے انہیں
بڑھا دیا، یا یوں کریں گے کہ اس چیز نے، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ان کے تعلق کو، کتاب اللہ کے ساتھ ان کے ربط کو، اللہ کی شریعت کے ان کے فہم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جانب ان کی اقبال اور توجہ کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ وقد بلغ من اقباله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها ولا سانحة إلا ابتدرها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ان کی توجہ اور قرآن عظیم کو حفظ کرنے کا ان کا حرص اور لالچ اس حد تک بڑھ گیا تھا، یا اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ وہ جو بھی موقع ملتا اسے غنیمت سمجھتے، اور جو بھی وقت ہاتھ لگتا اس سے خوب فائدہ اٹھاتے۔ الا ولا سانحۃ، سانحۃ اور فرصۃ مترادف لفظ ہے، جو بھی موقع ہاتھ لگتا اسے غنیمت جانتے، اور جو بھی موقع ملتا اس کو بھناتے۔ الا ابتدرہا، اس کو بھناتے یعنی اس کو کام میں لاتے۔ بل كان الحاحه على ذلك يغريه احيانا بان ياخذ نصيبه من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ونصيب غیره۔ بلکہ اس سلسلے میں ان کا حرص اور لالچ بسا اوقات انہیں اس بات پر آمادہ کرتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنا حصہ بھی لے لیں اور اوروں کا حصہ بھی لے لیں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کو کچھ بتاتے یا اوروں کو کچھ فائدہ پہنچاتے، اس وقت بھی یہ بیچ میں پہنچ جاتے اور چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حاصل کر لیں، ہے نا۔ یوں سمجھیے کہ جب اوروں کا پیریڈ ہوتا تو اس وقت بھی یہ پہنچ جاتے۔ ایک تو آپ کا گھنٹہ ہے، سور من حیات الصحابہ کا مثلا، یا کسی بھی کتاب کا تو چلو ٹھیک ہے، ایک دوسری جماعت کا ہے تو اس میں بھی پہنچ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اور شخص کو سمجھاتے، واعظ و نصیحت فرماتے، کچھ کہتے، تو یہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وقد كان الرسول صلوات اللہ علیہ فی هذه الفترة كثير التصدی لسادات قریش شدید الحرص علی اسلامہم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدت میں، فی هذه الفترہ، اس مدت میں سادات قریش کے پیچھے زیادہ لگے ہوئے تھے۔ کثیر التصدی لسادات قریش، سادات قریش کے پیچھے زیادہ لگے ہوئے تھے، ان کے اسلام کے زیادہ حریص تھے، ان کے اسلام کا آپ کو زیادہ حرص تھا۔ فالتقى ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والولید بن المغیرۃ والد سیف اللہ خالد۔ ایک دن التقاذات، ایک دن آپ نے عتبہ بن ربیعہ، اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ، عامر ابن ہشام جس کی کنیت ابو جہل ہے، امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ جو خالد سیف اللہ، خالد ابن ولید کے والد ہیں، ان سے باتیں کر رہی تھی، ان سے ملاقات کر رہی تھی۔ اور یہ سب لوگ کون ہیں؟ مکے کے بڑے بڑے سردار، سب کے سب بڑی بڑی ناک والے، جن کے ناک کے جانے کا بڑا خطرہ رہتا ہے، وہ یہ لوگ تھے، سب کے سب مکے کے مالک گویا کے کہا کرتے تھے ہماری مرضی کے بغیر مکے میں کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، جو ہم نہیں چاہیں گے وہ کبھی مکے میں ہوگا نہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔
مگر ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ سب مٹ گئے اور سب کو مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم کے ذریعے سے۔ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، شیخ سعدی کا شعر ہے۔ تو ایک یتیم بچے کے ذریعے سے بڑے بڑے خاندان والے اور بڑے بڑے ناک والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ختم کر ڈالا، مٹا ڈالا۔ ان کی ساری نخوت، ان کا سارا غرور، گھمنڈ سب مٹی میں ملا دیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں، چنانچہ ان سے ملاقات کر رہے تھے۔ بڑے بڑے لوگ تھے۔ ایک دن عتبہ بن ربیعہ، ان کے بھائی شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل جن کا اصل نام ہے عمرو بن ہشام، امیہ بن خلف اور خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ سے ملاقات کر رہے تھے۔ وَطَفِقَ يُفَاوِضُهُمْ وَيُنَاجِيهِمْ، آپ ان سے گفتگو کرتے تھے۔ وَيُنَاجِيهِمْ، اور ان سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلام، ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کر رہے تھے۔ وَهُوَ يَطْمَعُ فِي أَن يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور آپ کو صرف یہ حرص تھا کہ یہ آپ کی بات مان لیں۔ او یکفوا عذاہم عن اصحابہ، یا نہ مانیں تو آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے سے باز آ جائیں، آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جائیں۔ یہ پیش رہتے تھے۔ امیہ ابن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ الگ الگ صحابہ کو، جو کمزور صحابہ تھے انہیں یہ تکلیف پہنچاتے رہتے تھے۔ وَفِيمَا هُوَ كَذَلِكَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ عبد اللہ بن ام مکتوم، آپ ان لوگوں سے، بڑی بڑی لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئی۔ یستقرئہ آیۃ من کتاب اللہ، آپ سے کتاب اللہ کی کوئی ایک آیت پڑھنے کی خاطر کہ یا رسول اللہ وہ فلاں آیت مجھے پڑھا دیجیے، یا ایک نئی آیت مجھے پڑھا دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علمنی، ویقول، اور یوں کہتے ہیں آ کر کے یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، آپ مجھے وہ سکھا دیجیے جو آپ کو اللہ نے سکھایا۔ فأعرض الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ وعبس فی وجہہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑا اعراض کر لیا اور آپ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ وعبس فی وجہہ، اور آپ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ وتولی نحو اولئک النفر من قریش، اور قریش کی اس جماعت کی طرف آپ نے منہ موڑ لیا۔ واقبل علیہم، اور ان کی جانب آپ متوجہ ہو گئے۔ املا فی ان یسلموا فیکون فی اسلامہم عز لدین اللہ، اس امید سے کہ وہ اسلام لے آئیں تو ان کے اسلام میں اللہ کے دین کی عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تأیید ہو جائے۔ وما انقضى رسول اللہ صلوات اللہ علیہ حدیثہ معہم وفرغ من نجواہم، جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی بات پوری کی اور ان کی گفتگو سے فارغ ہوئے، وَهَمَّ أَن يَنْقَلِبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ حَتَّى أَمْسَكَ، ماں ان کے بعد میں یہ حتیٰ آیا، جو ہی آپ نے ان کے ساتھ اپنی بات چیت پوری کی، ان کی گفتگو سے فارغ ہوئے، گھر جانے کا ارادہ کیا تھا کہ أَمْسَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْضًا مِّن بَصَرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر کچھ پردہ سا ڈال دیا۔ وَأَحَسَّ كَأَنَّ شَيْئًا يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ، اور آپ کو ایسا لگا گویا کوئی چیز ہے جو آپ کے سر کے اوپر پھڑ پھڑا رہی ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، یہ وحی کی کیفیت ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ آس پاس کی دنیا سے بالکل گویا کسی الگ ہی دنیا میں پہنچ چکے ہیں، ایسا لگتا تھا۔ ارد گرد کے ماحول سے ایک الگ ہی ماحول میں گویا کہ آپ پہنچ گئے ہیں، ایسا ہوا کرتا تھا۔ ثم انزل علیہ قولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قول نازل کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی
وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررہ. یہ آیت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے. عبسہ وتولی، پیشانی پر سلوٹیں پڑیں اور منہ موڑ لیا، اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا، اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا. وما یدریک، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید وہ سدھر جائے، شاید وہ پاک ہو جائے. آپ کو کیا معلوم، شاید اس کا تزکیہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے تو اس کو نصیحت نفع پہنچائے. اما من استغنا، رہا وہ شخص جو کہ بے نیاز ہے، جو کہ آپ کی باتوں سے بے نیاز ہے، دین سے بے نیاز ہے، نصیحت سے بے نیاز ہے، اس کو نصیحت کی کوئی پرواہ نہیں. ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ربیعہ کو، ولید ابن مغیرہ کو، ان کو تو آپ کی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ان کو آپ کی نصیحت سے کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. فأنت له تصدى، تو آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں. رہا وہ شخص جو بے نیاز ہے، جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جو لاپرواہ ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور آپ کی یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے اگر وہ درست نہ ہوتا، اگر وہ درست نہ ہوتا، اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، رہا وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، جو آپ کے پاس، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم. وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، اس کے دل میں خشیت بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اس سے لاپرواہی برتتے ہیں، آپ اس سے لاپرواہی برتتے ہیں. کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے گا اسے یاد کرے گا یا اس سے نصیحت حاصل کرے گا. فی صحف مکرمۃ، یہ باعزت صحیفوں میں ہے. مرفوعۃ مطہرۃ، جو بلند ہیں، جو پاک ہیں. بأیدی سفرۃ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کہ شریف ہیں، نیک ہیں. بأیدی سفرۃ، سفرۃ کرامن اور بررۃ سے مراد ملائکہ ہیں، ملائکہ ہیں. ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو نیک ہیں، جو شریف ہیں، نیک ہیں. 16 آیۃ نزل بہا جبریل الامین علی قلب النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم فی شأن عبداللہ ابن ام مکتوم. 16 آیتیں لے کر جبریل امین علیہ السلام اس نابینا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں نازل ہوئے. لا تزال تتلا منذ نزلت الى اليوم، جب سے نازل ہوئی ہے تب سے آج تک تلاوت کی جا رہی ہے. وستظل تتلا حتی یرث اللہ الارض ومن علیہا، اور ان کی تلاوت ہوتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ رب العزت زمین اور زمین والوں کا وارث بن جائے، یعنی دوسروں کی سب کی حکومت زمین پر ختم ہو جائے اور اللہ رب العزت کی حکومت، صرف ایک اللہ کی حکومت قائم ہو جائے گی. اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے بعد. قیامت کے بعد پھر کسی کی حکومت نہیں چلے گی. ابھی تو حکومتیں ہیں، کسی کی ایک گھر پر حکومت ہے، کسی کی ایک گاؤں پر حکومت ہے، کسی کی ایک شہر پر حکومت ہے، کسی کی ایک صوبے پر حکومت ہے، کسی کی ایک ملک پر، کسی کی چند ملکوں پر حکومتیں ہیں. ختم ہو جائیں گی، سب کی ختم ہو جائیں گی. قیامت کے بعد صرف لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. بتاؤ آج بتاؤ، آج بتاؤ اپنے ملک پر، اپنی حکومت پر اترانے والوں، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے.
ومنذ ذلك اليوم ما فتح الرسول صلوات اللہ علیہ یکرم منزل عبداللہ بن ام مکتوم اذا نزل. اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آتے ان کا بہت اکرام کرتے رہے. وَيُدْنِي مَجْلِسَهُ اِذَا أَقْبَلَ جب آتے تو آپ انہیں اپنے قریب بٹھاتے. وَيَسْأَلُهُ عَنْ شَأْنِهِ ان کے حالات پوچھتے. وَيَقْضِي حَاجَتَهُ اور ان کی ضروریات پوری کرتے چونکہ نابینا تھے. وَلَا غَرْوَ اور تعجب نہ ہونا چاہیے. أَلَيْسَ هُوَ الَّذِي عُوتِبَ فِيهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ أَشَدَّ عِتَابٍ وَأَعْنَفَهُ کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 آسمانوں کے اوپر سے عتاب اور سخت عتاب نازل ہوا. تعجب نہ ہونا چاہیے اگر آپ ان کا اتنا اکرام کرتے تھے، اتنا اعزاز کرتے تھے، پاس بٹھاتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، ان کی دل جوئی کرتے تھے، ان کی ضروریات معلوم کرتے تھے اور پوری کرتے تھے. اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے. کیوں؟ یہی تو ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 آسمانوں کے اوپر سے اتنا سخت عتاب نازل ہوا. وَلَمَّا كَلِبَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاشْتَدَّ ذَاهَا لَهُمْ أَذِنَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ بِالْهِجْرَةِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَسْرَعَ الْقَوْمِ مُفَارَقَةً لِوَطْنِهِ وَفِرَارًا بِدِينِهِ. اور جب قریش صحابہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کے لیے ان کی ایذائیں تکلیفیں بڑھ گئیں، تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دیتی تھی. فکان عبداللہ ابن ام مکتوم تب عبداللہ ابن ام مکتوم اپنے وطن کو چھوڑنے والوں اور اپنے دین کو لے کر بھاگنے والوں میں سب سے پیش تھے، سب سے آگے تھے، سب سے زیادہ جلدی کرنے والے تھے. فقد كان هو ومصعب بن عمیر اول من قدم المدینة من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سب سے اولین لوگ تھے جو مدینہ منورہ کو جنہوں نے ہجرت کی تھی. کون؟ مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم. یہ اولین شخص تھے جنہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ گئے. وما ان بلغ عبداللہ ابن ام مکتوم یثرب حتی طفق هو وصاحبه مصعب بن عمیر یختلفان الى الناس ویقرئانہم القرآن ویفقہانہم فی دین اللہ. اور جو ہی عبداللہ ابن ام مکتوم یثرب پہنچے تو وہ اور ان کے ساتھی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس آتے جاتے، انہیں قرآن سکھاتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی سمجھ دیتے. ولما قدم الرسول علیہ الصلاۃ والسلام الى المدینة اتخذ عبد اللہ بن ام مکتوم وبلال بن رباح مؤذنین للمسلمین یصدعان بکلمۃ التوحید کل یوم 5 مرات. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اور بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا مؤذن بنا دیا جو کلمہ توحید بلند کرتے تھے. ہر دن 5 مرتبہ کلمہ توحید بلند کرتے تھے اور لوگوں کو بہترین عمل کی دعوت دیتے تھے. وَيَحُضَّانِهِمْ عَلَى الْفَلَاحِ اور انہیں فلاح اور کامیابی پر آمادہ کرتے تھے. فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ وابن ام مکتوم یقیم الصلاۃ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہا کرتے تھے. وربما اذن ابن ام مکتوم واقام بلال. اور کبھی ایسا ہوتا کہ ابن ام مکتوم اذان کہتے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے. باری باری یہی 2 شخص تھے جو مؤذن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَانَ لِبِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ شَأْنٌ آخَرُ فِي رمضان. اور رمضان المبارک میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی ایک الگ ہی شان ہوا کرتی تھی.
رمضان المبارک میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عبداللہ ابن مکتوم کی ایک الگ ہی شان ہوا کرتی تھی۔ فقد کان المسلمون فی المدینۃ یتسحرون علی اذان احدہما ویمسکون عند اذان الاخر، کہ مدینہ منورہ کے مسلمان ان میں سے ایک کی اذان پر سحری کرتے تھے اور دوسرے کی اذان پر سحری سے رک جایا کرتے تھے۔ یعنی ایک اذان ہوتی تھی تہجد کے لیے، اس زمانے میں تہجد کے لیے، نماز کے لیے اذان کا رواج تھا۔ اب تو نہ تہجد رہی نہ تہجد کی اذان رہی۔ تہجد کے لیے اذان کا رواج تھا جو صبح صادق سے پہلے ہوتی تھی، تو ایک کی اذان ہوتی تھی تب مسلمان سحری کے لیے اٹھتے تھے، اور جب دوسرے کی اذان ہوتی تھی تب سحری بند کر دیتے تھے کہ اب صبح صادق ہو گئی ہے، اب سحری بند کر دی جائے۔ کان بلال یؤذن بلیل ویوقظ الناس وکان ابن مکتوم یتوخی الفجر فلا یخطئہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے تھے اور لوگوں کو بیدار کرتے تھے، اور ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کا انتظار کرتے تھے، فلا یخطئہ، تو اس میں خطا نہیں کرتے تھے، اس میں کبھی خطا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، گھڑی نہیں تھی، نابینا شخص تھے، گھڑی نہیں تھی، کہاں گھڑیاں تھی، اور تھے نابینا۔ جو آنکھوں والا ہوتا وہ ستاروں سے پہچان لیا کرتا تھا، یا صبح صادق کی روشنی دیکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں روشنی کا دیکھنا آسان تھا، آج کل کی طرح نہیں کہ ادھر شہر ادھر ہو سکتا اس شہر کی روشنی نظر آ رہی ہے، ادھر ہو سکتا اس شہر کی روشنیاں دکھائی دے رہی ہوں، یہ بھی نہیں تھا۔ تو جو آنکھ والے ہوتے تھے وہ صبح صادق کی روشنی دیکھ لیا کرتے تھے، مگر یہ تو نابینا تھے، پھر بھی فلا یخطئہ، خطا نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں کہ تاخیر سے فجر کی اذان دے رہے ہیں۔ وقد بلغ من اکرام النبی علیہ الصلاۃ والسلام لابن مکتوم ان استخلفہ علی المدینۃ عند غیابہ عنہا بضع عشرۃ مرۃ کانت احداها یوم غادرہا لفتح مکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن مکتوم کا اس درجے تک احترام کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کا اپنی عدم موجودگی میں 10 سے زیادہ مرتبہ عبداللہ ابن مکتوم کو خلیفہ بنایا۔ اپنی عدم موجودگی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تشریف آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب مدینہ منورہ چھوڑ کر کے آپ جاتے تھے تو مدینہ منورہ پر اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب مقرر کر کے، ایک امیر مقرر کر کے جاتے تھے۔ تو 10 سے زیادہ مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کسی غزوے کے لیے جا رہے ہیں تو پیچھے جو رہتے تھے وہ معذورین رہتے تھے۔ تو معذورین میں عبداللہ ابن مکتوم ہی کو اکثر یہ اعزاز حاصل ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ جانے والے عورتوں، بچوں اور معذور لوگوں کا خلیفہ اور آپ کا نائب امیر مدینہ عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک فتح مکہ کا دن بھی تھا، ایک فتح مکہ کا موقع بھی تھا۔ فتح مکہ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو چھوڑا تھا تب بھی آپ نے مدینہ کا امام، مدینہ کا امیر، آپ کا خلیفہ مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن مکتوم کو بنایا تھا۔ وفی اعقاب غزوۃ بدر انزل اللہ علی نبیہ من آی القرآن ما یرفع شأن المجاہدین، اور غزوہ بدر کے بعد میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر قرآن کریم کی وہ آیتیں نازل فرمائی جو مجاہدین کی شان کو اونچا دکھاتی ہے۔ ظاہر ہے مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کی شان تو اونچی ہوتی ہے، مگر عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا تھے، اور نابینا جہاد کرے بھی تو کیسے کرے؟ مگر جب بدر کی لڑائی، جو پہلی لڑائی تھی، اور بدری صحابہ کی شان ہی کچھ الگ ہے، کچھ نرالی ہے۔ بدری صحابہ کی توسط سے دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی ان کے بڑے فضائل ہیں۔ تو بدر کے بعد میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسی آیات نازل فرمائی جن آیات میں مجاہدین کی شان کو اونچا
دکھایا گیا، وَيُفَضِّلُهُمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ، اور انہیں قاعدین پر، بیٹھ جانے والوں پر انہیں فضیلت دی گئی ہے، لِيَنْشَطَ الْمُجَاهِدُ إِلَى الْجِهَادِ، تاکہ مجاہد جہاد کے لیے اور زیادہ چست اور آمادہ رہے، وَيَأْنَفَ الْقَاعِدُ مِنَ الْقُعُودِ، اور بیٹھنے والے کو بیٹھنے سے کچھ شرم آئے، بیٹھنے والے کو بیٹھنے سے کچھ شرم آئے۔ فَأَثَّرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِ ابن مکتوم، تو ان آیتوں نے عبداللہ ابن مکتوم کے دل میں بڑا اثر پیدا کیا، وَعَزَّ عَلَيْهِ أَن يُحْرَمَ مِنْ هَذَا الْفَضْلِ وَقَالَ، اور انہیں یہ گراں گزرا، یہ شاق گزرا کہ اس فضیلت سے وہ محروم ہو جائیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہہ ہی دیا ہے نا۔ کیا شان نرالی ہوتی تھی ان لوگوں کی، آیات عرش برین سے نازل ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فوراً سفارش لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ لو استطیع الجہاد لجاہدت، یا رسول اللہ اگر میں جہاد کر سکتا تو میں بھی جہاد کرتا، میں جہاد کر نہیں سکتا ہوں۔ ثم سأل اللہ بقلب خاشع ان ينزل قرآنا فی شأنہ وشأن امثالہ، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خشوع اور خضوع والے دل کے ساتھ یہ دعا مانگی کہ ان کی شان میں اور ان کے جیسے دیگر معذورین کی شان میں قرآن نازل فرمائی، تعوقہم عاہاتہم عن الجہاد، جنہیں ان کی مجبوریاں جہاد سے روک دیتی ہیں، وجعل یدعو فی ضراعۃ، اور انتہائی خشوع خضوع اور انتہائی عاجزی اور انکساری سے یوں دعا کرنے لگے، اللہم انزل عذری، اللہم انزل عذری، اے اللہ میرے عذر کے بارے میں نازل فرما۔ فما اسرع ان استجاب اللہ جل وعز لدعائہ، تو بہت جلدی اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حدث زید بن ثابت کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلیل القدر صحابی زید بن ثابت کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کیے، وہ کہتے ہیں کنت الی جنب الرسول صلوات اللہ علیہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھا، فغشیتہ السکینۃ، سکینت نے آپ کو ڈھانپ لیا، فوقعت فخذہ علی فخذہ، تو آپ کی ران میری ران پر آ گئی، گر گئی، فما وجدت شیئا اثقل من فخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے زیادہ وزنی اور ثقیل کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ثم سری عنہ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت ہٹ گئی تو آپ نے کہا اکتب یا زید، زید لکھو، تو میں نے لکھا لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، مومنوں میں سے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کی طرح جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو جہاد کرنے والے اور بیٹھنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون، فقام ابن مکتوم وقال، ابن مکتوم کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ فکیف بمن لا یستطیع الجہاد، فکیف بمن لا یستطیع الجہاد، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا یا رسول اللہ جو جہاد کر ہی نہیں سکتے۔ فمن قضا کلامہ حتی غشیت رسول اللہ السکینہ، عبداللہ ابن مکتوم کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکینہ نے پھر سے ڈھانپ لیا، فوقعت فخذہ علی فخذی، تو آپ کی ران پھر میری ران پر آ پڑی، فوجدت من ثقلها ما وجدته فی المرۃ الاولی، میں نے اس ران کا وہی بوجھ برداشت کیا جو پہلی مرتبہ میں برداشت کیا تھا۔ ثم سری عنہ، پھر آپ سے یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ فقال اقرأ ما کتبتہ یا زید، زید تم نے لکھا تھا جو لکھا تھا وہ پڑھو، تو کیا لکھا؟ فقرأت، میں نے پڑھا لا یستوی القاعدون من المؤمنین،
لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے بیٹھ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ فقال اکتب غیر اولی الضرر، آپ نے فرمایا لکھو غیر اولی الضرر۔ کیا لکھو؟ غیر اولی الضرر، یعنی جو صرف بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں کوئی ضرر نہیں ہے، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں کوئی ضرر نہیں، یعنی انہیں کوئی عذر نہیں ہے، وہ توانا ہیں، وہ تندرست ہیں، وہ آنکھوں والے ہیں، وہ ہاتھوں والے ہیں، وہ پیروں والے ہیں، وہ عقل والے ہیں، سب کچھ رکھتے، پھر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ لوگ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے جو نابینا ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی خواہش رکھتے ہیں، پھر وہ گھروں میں مجبوری میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کا رتبہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن ام مکتوم، تو یہ وہ استثناء نازل ہوا جس کی تمنا عبداللہ ابن ام مکتوم نے کی تھی۔ وعلى الرغم من ان اللہ سبحانہ اعفى عبداللہ ابن ام مکتوم وامثالہ من الجہاد، فقد ابت نفسه الطموح ان يقعد مع القاعدین وعقد العزم على الجہاد فی سبیل اللہ، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اور ان کے جیسے دوسرے صحابہ کو، معذور صحابہ کو جہاد سے معاف کر دیا تھا، فقد ابت، مگر ان کی غیرت مند نفس نے یا حوصلہ شعار نفس نے یہ گوارا نہ کیا تھا کہ وہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور انہوں نے عزم مصمم کر لیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ وعقد العزم علی الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا عزم مصمم کر لیا۔ ذالک لأن النفوس الکبیرۃ لا تقنع الا بکبار الامور، اس لیے کہ بڑے دل یا بڑے حوصلوں والے لوگ بڑے امور ہی پر، بڑی باتوں ہی سے راضی ہوتے ہیں، چھوٹی چیزوں سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ نے معاف کر دیا تو کیا ہوا، ہم تو جہاد کرنے والوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ فحرص منذ ذلك اليوم على الا تفوته غزوة، اسی دن سے انہوں نے کوشش کی کہ کوئی غزوہ ان سے چھوٹ نہ جائے۔ وحدد لنفسه وظیفتها في ساحات القتال، اور انہوں نے اپنے لیے میدان جنگ میں اپنا وظیفہ مقرر کر لیا۔ فکان یقول، چنانچہ یہ یوں کہا کرتے تھے، اقیمونی بین الصفین وحملونی اللواء، تم مجھے دو صفوں کے درمیان کھڑا کر دو اور جھنڈا مجھے دے دو، احملہ لکم واحفظہ، میں تمہارے لیے وہ جھنڈا اٹھا کر کے رکھوں گا اور اس کی حفاظت کرتا رہوں گا، مجھے دو صفوں کے درمیان کھڑا کر دو اور جھنڈا مجھے دے دو، میں وہ جھنڈا اوپر رکھوں گا ہمیشہ۔ فانا اعمی لا استطیع الفرار، میں اندھا ہوں، بھاگ نہیں سکتا، میں اندھا ہوں، بھاگ نہیں سکتا۔ اور جھنڈے والا جب بھاگ جاتا ہے تو فوج میں بزدلی سرایت کر جاتی ہے۔ میں کھڑا رہوں گا، یوں سمجھو پتھر کھڑا ہے۔ وفي السنة الرابعة عشرة للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة تديل دولتهم وتزيل ملكهم وتفتح الطريق أمام جيوش المسلمين، فكتب إلى عماله يقول، اور سن 14 ہجری میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عزم کیا کہ اہل فارس کے ساتھ وہ فیصلہ کن جنگ لڑیں جو ان کی حکومت کو ختم کر ڈالے، وَتُزِيلُ مُلْكَهُمْ، اور ان کے ملک کو صفائی ہستی سے مٹا دیں، وَتَفْتَحُ الطَّرِيقَ أَمَامَ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی لشکروں کے سامنے راستہ کھول دیں۔ چنانچہ عمر ابن خطاب نے اپنے تمام عمال کو یہ خط لکھا۔ کب؟ کسریٰ کے ملک پر لشکر کشی کے لیے۔ کسریٰ کا ملک جو اس وقت کا سب سے طاقتور اور سب سے پاورفل ملک تھا، کسریٰ کا ملک فارس۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 14 ہجری میں یہ طے کیا، یہ فیصلہ کیا کہ کسریٰ کے ملک فارس پر، اہل فارس پر چڑھائی کرنی ہے،
اور یہ لوگ بڑے ظالم تھے، رعایا پر بہت ظلم کرتے تھے، بڑے عیاش لوگ تھے، اور ان کے پاس دولت، شان، شوکت، حکومت سب کچھ تھا، سونا چاندی سب کچھ تھا، بڑی زبردست حکومت تھی ان کی۔ تو کیا لکھا تھا؟ لا تدعوا احدا له سلاح او فرس او نجدہ او رأی الا انتخبتموه ثم وجہتموه الی والعجل العجل۔ بس یہ خط ہوا کرتا تھا، لمبی چوڑی باتیں نہیں۔ کسی ایسے شخص کو مت چھوڑو، لہو سلاح، جس کے پاس ہتھیار ہو، او فرسن، یا گھوڑا ہو، او نجدتن، یا کوئی مدد کرنے کی چیز ہو، او رأی، یا رائے ہو، عقل مند ہو، رائے والا، صاحب رائے کوئی بھی شخص ہو، سمجھدار صاحب رائے شخص ہو، تو اس کو مت چھوڑو۔ الا انتخبتموہ، مگر اسے منتخب کرو، ثم وجہوہ الی، وجہتموہ الی، پھر اس کو میرے پاس بھیج دو، والعجل العجل، اور جلدی کرو، والعجل العجل۔ کسریٰ کو جس دن کسریٰ ختم کیا گیا اس دن کے بعد میں کسریٰ پھر پیدا نہیں ہوا۔ جہاں صحابہ کے قدم پڑ گئے وہاں کفر کے قدم دوبارہ پڑے نہیں، جہاں صحابہ کے قدم نہیں پہنچے وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم بھی ہوئی، واپس ختم بھی ہو گئی، کفر نے دوبارہ حکومت قائم کر لیا، مگر جہاں صحابہ کے قدم پڑ گئے تھے وہاں کفر پھر پیر جما نہیں سکا آج تک۔ وَتَفِقَتْ جُمُوعُ الْمُسْلِمِينَ تُلَبِّي نِدَاءَ الْفَاروق، اور مسلمانوں کی جماعتیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیل پر، ندا پر لبیک کہتی ہوئی آنے لگی۔ وَتَنْحَالُ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ وَصَوْبٍ، اور ہر جانب سے مدینے پر ٹوٹ پڑیں۔ وَكَانَ فِي جُمْلَةِ هَؤُلَاءِ الْمُجَاهِدُ الْمَكْفُوفُ الْبَصَرِ عبد اللہ بن ام مکتوم، اور ان تمام لوگوں میں یہ نابینا مجاہد عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھا۔ ان تمام آنے والے لوگوں میں یہ نابینا مجاہد عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھا۔ فَأَمَّرَ الْفَاروق عَلَى الْجَيْشِ الْكَبِيرِ سعد بن ابی وقاص، اس جلیل القدر فوج کا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو بنایا۔ وَأَوْصَاهُ وَوَدَّعَهُ، وَأَوْصَاهُ وَوَدَّعَهُ، انہیں وصیت کی اور انہیں رخصت کیا، وصیت کی اور انہیں الوداع کہہ کر رخصت کیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ الْجَيْشُ الْقَادِسِيَّةَ بَرَزَ عبد اللہ بن ام مکتوم لابسا درعه مستكملا عدته وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها او الموت دونها۔ اور جب فوج قادسیہ میں پہنچی، اور جب فوج قادسیہ میں پہنچی، قادسیہ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر فیصلہ کن جنگ کفر اور اسلام کے درمیان زبردست معرکہ لڑا گیا تھا، قادسیہ کی لڑائی، جس دن کفر نے شکست کھائی تھی، یعنی اس وقت کی سب سے بڑی کافر طاقت کو صحابہ کے سامنے شکست کھانی پڑی تھی، وہ قادسیہ کی جنگ تھی۔ جب مسلمانوں کی فوج قادسیہ کے مقام پر پہنچی تو عبداللہ ابن ام مکتوم اپنی زرہ پہن کر کے نمودار ہوئے، مستکملا عدتہ، اپنی مکمل تیاری کے ساتھ، مگر کیا وَنَدَبَ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے جھنڈا اٹھانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے یا اس کی خاطر مر جانے کے لیے پیش کیا۔ وَالْتَقَى الْجَمْعَانِ، نابینا ہوتے ہوئے، سوچنے کی چیز ہے، ایک نابینا، مادر زاد نابینا، اور اب عمر بھی اچھے خاصی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن ابو بکر کا دور، ابو بکر کے بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس دور میں عمر اچھی خاصی ہو چکی ہے اور نابینا ہے اوپر سے، اور میدان جہاد میں وہاں مدینہ منورہ سے بہت دور فارس میں پہنچے نابینا ہو کر کے۔ اور قادسیہ کی لڑائی کوئی معمولی لڑائی نہیں ہوتی، اس لڑائی کا منظر پڑھنا ہو تو شبلی نعمانی کی الفاروق میں پڑھنا، الفاروق جو شبلی نعمانی کی کتاب ہے اس میں پڑھنا
قادسیہ کی لڑائی کس طرح لڑی گئی تھی، اس کی منظر کشی شبلی کے بلیغ اسلوب میں پڑھنے کی چیزیں۔ وَالْتَقَى الْجَمْعَانِ فِي أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ قَاسِيَةٍ عَابِسَةٍ، اور دونوں لشکر تین سخت ترین دنوں میں بھیڑتے رہے، لڑتے رہے۔ وَاحْتَرَبَ الْفَرِيقَانِ حَرْبًا لَمْ يَشْهَدْ لَهَا تَارِيخُ الْفُتُوحِ مَثِيلًا، اور دونوں فریقوں نے ایسی لڑائی لڑی کہ فتوحات کی تاریخ نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ دونوں فریقوں نے، دونوں جماعتوں نے، دونوں فوجوں نے وہ جنگ لڑی کہ فتوحات کی تاریخ نے، یعنی اسلامی فتوحات کی تاریخ نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ حتی انجلی اليوم الثالث عن نصر مؤزر للمسلمین، یہاں تک کہ تیسرا دن مسلمانوں کی ایک زبردست فتح کے ساتھ نمودار ہوا، حتیٰ کہ تیسرا دن مسلمانوں کی ایک مضبوط اور زبردست فتح کے ساتھ نمودار ہوا۔ فدالت دولت من اعظم الدول، فدالت دولت من اعظم الدول، اور روئے زمین کی عظیم الشان سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یا ملکوں میں سے ایک ملک اس دن ختم ہو گیا، یعنی کسرا اس دن ختم ہو گیا، کسرا اور کسرا کی سلطنت۔ وزال عرش من اعرق عروش الدنیا، اور دنیا کے قدیم ترین عرشوں میں سے ایک عرش اس دن ختم ہو گیا۔ ورفعت رایۃ التوحید فی ارض الوثنیہ، اور بت پرستی کی سرزمین پر توحید کا جھنڈا بلند کیا گیا۔ وکان ثمن هذا النصر المبین مئات الشہداء، اور اس کھلی فتح، اس فتح مبین کی قیمت سینکڑوں شہداء تھے۔ وکان بین ہؤلاء الشہداء عبداللہ ابن ام مکتوم، اور ان شہیدوں کے درمیان ہمارے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ فقد وجد صریعا مدرجا بدمائہ وہو یعانق رایۃ المسلمین، چنانچہ یہ اپنے خون میں لت پت میدان جنگ میں اس طور سے ملے تھے کہ مسلمانوں کا جھنڈے سے انہوں نے معانقہ کر رکھا تھا۔ میدان جنگ میں خون سے لت پت اس طور سے پائے گئے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے جھنڈے سے معانقہ کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔